السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں۔ اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور اسے دیکھیں۔ اس کے تمام پچھلے ٹاپکس کو بھی لازمی دیکھیں کہ پچھلے ٹاپکس میں کیا سمجھایا جا رہا ہے اس تجوید کے قرآن پاک کی اس تجوید کے موضوع کے ساتھ، یعنی آسان تجوید کورس ہے تطبیق کے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مد لازم کلمی مخفف۔ کل ہم نے دیکھا تھا مد لازم کلمی مثقل، ٹھیک ہے؟ کیا دیکھا تھا کہ حرف مدہ کے بعد اگلا حرف جون سا ہے وہ کون سا ہو؟ مشدد ہو، یعنی شد والا ہو، ٹھیک ہے؟ جس کا سائن آپ سمجھے آدھا سین یا پھر ڈبلیو، ٹھیک ہے؟ تو آج دیکھتے ہیں مد لازم کلمی مخفف کہ اگر کسی کلمے کے اندر حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، یعنی وہ جزم کے ساتھ ہو، تو وہ مد لازم کلمی مخفف کہلائے گا۔ اور اس کی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کی قرآن پاک کے اندر صرف اور صرف دو ہی مثالیں ہیں۔ ایک ہے سورہ یونس میں، اس کی آیت نمبر 51، اور دوسری آیت ہے 91 کے اندر۔ تو سیم ایک ہی مثال ہے، اور وہ کون سی ہے؟ آنا۔ یہ دیکھیں، آ کو جب ہم کھولتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ الف زبر آئے گا یا حمزہ زبر آ؟ حمزہ زبر الف آ جب ہم کھولتے ہیں، حمزہ زبر الف آ۔ پھر اگر ہم مد ہے نا تو اب آگے لام پہ کیا ہے؟ سکون ہے، یعنی جزم کی علامت موجود ہے، تو اس پہ یہ پورا اتر رہا ہے اور اسی کو مد لازم کلمی مخفف کہیں گے۔ اگر آپ کو یہ یاد رکھے گا، یہ اور کہیں نہیں نظر آئے گا۔ ہاں البتہ آپ کے پاس قرآنی قاعدہ ہوگا تو اس کے اندر مدات کا ٹاپک موجود ہوگا، اس کے اندر بھی آپ قاعدہ نمبر 4 کو فالو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مد لازم کی مزید جون سی ہے وہ اگلی قسم جون سی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں آگے اپنے سبق کو، جو کہ ہے پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف، اور آیت نمبر ہے 50 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي
يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. यहाँ पे पहले मैं इतना आप लोगों को बताती चलूँ. यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि मद्द लाजिम जो सी है कलमी मुखफ़फ़ की मिसाल जो एक ही थी, जो आपको बता दिया सूरह यूनुस की आयत के अंदर. अब यहाँ पे हम पिछला रिपीट कर लेते हैं जैसे इन मिसालों में, ताकि आप लोगों को ज़हन अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए. ठीक है, तो जैसे अब ये देखें, ये है वनादा अस्हाबुन्नार. ठीक है, दा हरफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ रहा है तो मद्द मुनफसिल हो गई. ठीक है, इसी तरह माई, लेकिन जब हम वक्फ करते हैं ये हमज़ा है ना सबब मद, तो मा, तो ये हमज़ा जो साकिन हो जाएगा तो फिर क्या है, क्योंकि ई में आप देखें ना ये मद्द मुनफसिल में नहीं आ सकता, क्योंकि ई अगर ये खींचते ई तो फिर या मद्दा होता, यानी हरफ मद्दा में से, तो फिर ये मद्द मुनफसिल कहलाता. तो ये मद्द मुत्तसिल का कायदा है यहाँ पर. इसी तरह से है ये क़ालू इन्नल्लाह, ये मद्द मुनफसिल का कायदा है, यानी हरफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए तो मद्द मुनफसिल का कायदा कहलाता है. ठीक है, तो इसी तरह से ये देखेंगे अनफुसहुम वदल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून. ठीक है, आयत नंबर होगी हमारी 50 से लेकर 53 तक. तो यहाँ पे भी ये देखिए खसीरू, और आगे ये भी क्या है, मद्द मुनफसिल का कायदा हो रहा है. आगे हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है. अगर एक ही कलमे के अंदर हमज़ा दूसरी शक्ल में यानी आधे आइन की शक्ल में हो तो उसको हमने क्या कहलाना है, मद्द मुत्तसिल. ठीक है, बस ये आपने पहचान रखनी है. चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.